بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی دربار عام میں ایک دفعہ جلوہ افروز تھا۔ اس کا یہ وقت رعایا کی داد رسی کے لیے وقف تھا۔ حکم تھا کہ اس موقع پر ہر مظلوم بلا روک و ٹوک حاضر ہو اور اپنا دکھ درد بیان کرے، اس کی داد رسی کی جائے گی۔ اتنے میں ادھیڑ عمر کا ایک شخص حاضر ہوا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، سلطان انصاف کرو، سلطان انصاف کرو۔ سلطان نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا اور بلند آواز سے کہا، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ وہ شخص اب سلطان کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ بولا، اے سلطان عادل، میں نے 2000 طلائی دینار سبز ریشم کی ایک تھیلی میں بند کر کے قاضی شہر کے پاس بطور امانت رکھے تھے۔ خود سفر پر چلا گیا۔ جو رقم بغرض تجارت میں ساتھ لے گیا تھا، وہ ہندوستان کے سفر میں رہزنوں نے حملہ کر کے چھین لی۔ اللہ نے جان بچا لی اور میں گرتا پڑتا واپس وطن آ گیا۔ قاضی کے پاس جو تھیلی رکھی تھی وہ واپس لے لی۔ گھر آ کر کھولی تو اس میں 2000 دینار زر خالص کی بجائے تانبے کے سکے بھرے تھے۔ میں قاضی کے پاس واپس گیا اور کہا، میں نے آپ کے سپرد زر خالص نیشا پوری دینار کیے تھے، اب اس میں تانبا بھرا ہوا ہے، یہ کیوں ہوا؟ قاضی نے کہا، کیا تم نے امانت سپرد کرتے وقت مجھے اشرفیہ دکھائی تھی؟ تم تو سرب مہر تھیلی لائے تھے، تم نے واپس مانگی تو میں نے جوں کی توں تمہارے حوالے کر دی۔ تم سے پوچھا کہ کیا یہی تمہاری تھیلی ہے؟ تم نے کہا ہاں، تو اب یوں منہ لٹکائے میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ میں بہت رویا، اسے اللہ کا واسطہ دیا، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اب سلطان عادل سے انصاف طلب کرنے آیا ہوں، یہ کہہ کر وہ زارو قطار رونے لگا۔ سلطان نے کہا، تم کچھ فکر نہ کرو، تمہارے بارے میں مجھے سوچ بچار سے کام لینا ہوگا۔ تم مجھے 1 ہفتہ کی مہلت دو، فوری طور پر یہ کام کرو کہ وہ تھیلی میرے پاس لے آؤ۔ اس نے اتفاق سے تھیلی وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے فوراً وہ تھیلی بارگاہ سلطانی میں پیش کر دی۔ بادشاہ نے اسے خوب غور سے چاروں طرف سے دیکھا، لیکن کسی جگہ بھی شگاف کا نشان نظر نہ آیا، جس سے شک گزرتا کہ تھیلی کو پھاڑ کر اس میں سے دینار نکالے گئے ہیں۔ آخر سلطان نے کہا، تم یہ تھیلی میرے پاس رہنے دو، میں کوئی تدبیر سوچوں گا۔ جب تک میں تمہارا یہ معاملہ حل نہیں کرتا اور تم کو تمہاری رقم واپس نہیں ملتی، تم ہر روز بیت المال سے 3 سیر آٹا، 1 سیر گوشت اور نصف دینار اپنے بچوں کے لیے لے لیا کرو۔ دوپہر کو کھانے کے بعد سلطان کیلولہ کی گھر سے لیٹا تو ریشم کی وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ممکن ہے تھیلی میں شگاف کر کے دینار نکال لیے گئے ہوں اور پھر تھیلی کو بڑی مشاقی کے ساتھ رفع کر دیا گیا ہو۔ سلطان کے اس کمرے میں ریشم کی ایک خوبصورت چادر بچھی تھی، جس پر بڑے خوبصورت بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ سلطان نے خنجر نکالا اور اس چادر کو 1 گز کے قریب چاک کر دیا اور خود شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگلی صبح جب فراش صفائی کے لیے آیا اور فرش کی قیمتی ریشمی چادر پھٹی ہوئی دیکھی تو تھر تھر کانپنے لگا۔ سوچا سلطان نے یہ پھٹی ہوئی چادر دیکھ لی تو اس کی جان کی خیر نہیں۔ ایک بوڑھے فراش نے اسے روتا ہوا دیکھ لیا اور پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے کسی شخص کو عداوت تھی، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ بوڑھا فراش اس کے سامنے سلطان کے کمرے میں آیا اور پھٹے ہوئے فرش کو دیکھ کر خود بھی خوفزدہ ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پوچھا، کیا تمہارے علاوہ بھی کسی کو اس بات کا علم ہے؟ کہا نہیں۔ بوڑھا فراش بولا، تو پھر بے فکر ہو جاؤ، سلطان شکار پر گیا ہے، 2 روز سے پہلے واپس نہیں لوٹے گا۔ میں شہر کے ایک ایسے رفوگر کو جانتا ہوں جو اس مہارت سے اس ریشمی فرش کو رفو کر دے گا کہ کوئی ماہر شخص بھی اسے پہچان نہ سکے گا۔ اس رفوگر کا نام احمد ہے، ادھیڑ عمر کا آدمی ہے اور فلاں محلے میں اس کا مکان ہے۔ تم فوراً یہ ریشمی ستر پوش فرش اس کے پاس لے جاؤ۔ فراش نے ایسا ہی کیا۔ احمد رفوگر کے پاس جا کر اس نے کہا، اے استاد کامل، اس ریشمی فرش کو اس مہارت سے رفو کر دو کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔
رفوگر نے کہا ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کی مزدوری 1 دینار لوں گا۔ فراش نے کہا مجھے منظور ہے، بس تم اپنا کام شروع کرو اور تمام استادی اور مہارت اس میں صرف کر دو۔ رفوگر نے کہا ایسا ہی ہوگا، تم کل عصر کے وقت آ کر یہ ریشمی فرش لے جانا۔ اگلے روز فراش وہ چادر لینے گیا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ کوشش کے باوجود چادر کی وہ جگہ نہ پہچان سکا جہاں سے اسے رفو کیا گیا تھا۔ اس نے رفوگر کا شکریہ ادا کیا اور ریشمی فرش لا کر سلطان کے کمرے میں اس کی جگہ پر بچھا دیا۔ اگلے روز سلطان شکار سے واپس آیا۔ حسب معمول دوپہر کو اپنے خاص کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ فرش بالکل درست ہے۔ بڑی کوشش کی لیکن وہ شگاف زدہ جگہ کی شناخت نہ کر سکا۔ حکم دیا کہ فراش کو بلایا جائے۔ فراش حاضر ہوا تو پوچھا یہ فرش پھٹا ہوا کس نے درست کیا؟ فراش بولا خداوند نعمت، یہ فرش قطن پھٹا ہوا نہ تھا۔ بادشاہ نے کہا ڈرو نہیں، میں نے خود اپنے خنجر سے اس میں شگاف ڈالا تھا اور یہ ایک مقصد کی خاطر کیا تھا۔ تم بتاؤ کہ اس چادر کو کس رفوگر نے ٹھیک کیا ہے؟ اس نے تو کمال کر دکھایا ہے۔ یہ سن کر فراش کی جان میں جان آئی۔ عرض کیا فلاں رفوگر سے اسے ٹھیک کرایا گیا ہے۔ سلطان نے کہا اس رفوگر کو کل میرے دربار میں پیش کرو۔ اگلے روز رفوگر سلطان کے حضور پیش ہوا تو اس پر کپ کپی تاری تھی۔ سلطان نے کہا ڈرو نہیں، کیا ریشمی چادر کو تم نے رفو کیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ سلطان نے کہا شاباش، تم نے تو کمال کر دکھایا۔ پھر پوچھا کیا شہر میں تم سے زیادہ کوئی ماہر رفوگر بھی موجود ہے؟ رفوگر نے عرض کیا سلطان معظم، شہر کے تمام رفوگر میرے شاگرد ہیں، لہٰذا مجھ سے زیادہ ماہر اس کام کو کوئی نہیں جانتا۔ سلطان نے کہا ایک بات بالکل سچ سچ بتاؤ، کیا اس سال کے دوران کسی صاحب دولت نے سبز ریشمی تھیلی تم سے رفو کرائی ہے؟ عرض کیا جی ہاں، اس کام کے لیے قاضی شہر نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا اور 2 دینار دے کر ایک سبز ریشمی تھیلی رفو کرائی تھی۔ سلطان نے کہا کیا وہ تھیلی دیکھ کر تم پہچان لوگے؟ حضور کیوں نہیں، بلکہ ضرور پہچان لوں گا۔ یہ سن کر سلطان نے فرش کے نیچے ہاتھ ڈال کر وہ تھیلی نکالی اور رفوگر سے پوچھا کیا یہی وہ تھیلی ہے؟ رفوگر بولا جی ہاں سلطان عادل، یہی وہ تھیلی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا اسے تم نے کس جگہ سے رفو کیا تھا؟ رفوگر نے رفو والی جگہ پر انگلی رکھ دی۔ سلطان یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ رفوگر نے کمال کر دکھایا تھا۔ سلطان نے فوراً قاضی شہر کو طلب کیا اور ساتھ ہی مدعی کو بھی بلوایا، جس کی تھیلی سے اس نے دینار خالص نکال لیے تھے، اور حکم دیا کہ دونوں کو الگ الگ کمروں میں رکھا جائے کہ ایک دوسرے سے مل نہ سکیں۔ تھوڑی دیر میں دونوں حاضر ہو گئے۔ سلطان نے قاضی کو طلب کیا اور اسے مخاطب کر کے کہا تم بوڑھے اور عالم شخص ہو، میں نے تم پر اعتماد کرتے ہوئے عہدہ قضا تمہارے حوالے کیا تھا کہ مسلمانوں کے خون اور مال میں انصاف کرو۔ بتاؤ کیا یہ جائز ہے کہ تم خیانت کرو، شرط امانت پوری نہ کرو اور ایک مسلمان کا مال اڑا کر اسے محروم کرو؟ قاضی نے گھبراتے ہوئے عرض کیا اے خداوند، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سلطان نے غصہ میں آ کر کہا یہ ہے تمہاری کارستانی۔ پھر وہ ریشمی تھیلی دکھاتے ہوئے کہا یہ ہے وہ تھیلی جو تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھی گئی تھی، لیکن تم نے اس میں شگاف ڈال کر زر خالص کے دینار نکال لیے اور اس کی جگہ تانبے کے سکے بھر دیے اور تھیلی رفو کروا کر مالک کے حوالے کی۔ قاضی نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوا، میں نے یہ تھیلی کبھی نہیں دیکھی ہے، نہ مجھے اس بات کا کوئی علم ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اب مدعی اور رفوگر دونوں کو بلایا جائے۔ دونوں حاضر ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی قاضی کا رنگ فک ہو گیا۔ خوف کے مارے یہ حالت ہوئی کہ منہ سے بات نہ نکلتی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا سلطان معظم، مجھے معاف فرما دیں۔ سلطان نے کہا اس غریب کی جو رقم تم نے بددیانتی سے ہڑپ کی ہے وہ فوراً واپس کرو۔ قاضی نے اپنے مختار کو بلایا اور اسے کہا کہ فلاں جگہ سے 2000 دینار نیشہ پوری لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر میں یہ رقم آ گئی۔ سلطان نے رقم اس کے مالک کے حوالے کی اور پھر حکم دیا کہ بددیانت قاضی کو محل کے منارہ سے الٹا لٹکا دیا جائے تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے
کہ بد دیانتی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سلطان محمود غزنوی کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔